اچھا، میں جس شاعر کا تعارف کرا رہا تھا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاج محل کی دیواروں اور اس کے میناروں کی چمک دمک کی کشش اپنی جگہ پر، لیکن لال قلعے کی فصیلوں کا کھردراپن بھی اپنے اندر ایک شکوہ، ایک جاہ و جلال رکھتا ہے۔ آئیے وہی شکوہ، وہی جاہ و جلال غزل میں کس طرح سے گفتگو کرتا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ ایسی پیاری خوبصورت غزل کے لیے جناب واصف فاروقی سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں، تالیوں سے استقبال کیجیے تاکہ آپ کی موجودگی کا احساس ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ آپ کسی شاعر کو کس طرح سے احترام دیتے ہیں۔ مائک پر جناب واصف فاروقی۔ بڑے لال رنگ کے بعد صاحب بلایا گیا ہوں، اللہ آبرو بچانے والا ہے، لیکن تھوڑی دیر اس رنگینی کو آپ بھول جائیں اگر تو میں آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ پہلے تو بہت خوبصورت اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے بھائی راجیو راز اور تمام اراکین مشاعرہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی سلسلے کے۔ آپ کے لیے شاید زیادہ ہے، میرا تو وقت بہت کم ہے یار، اللہ کرے کہ آپ کا وقت زیادہ رہے۔ عرض کرتا ہوں، پہلے دنیا ہے آپ کے سامنے، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں 4 قصے اس طرح پڑھتا ہوں کہ کسی کو بخش دیتا ہے وہ ہر لمحے کی آسائش، بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ۔ کسی کو بخش دیتا ہے وہ ہر لمحے کی آسائش، مقدر میں کسی کے گردش ایام لکھتا ہے، کسی پر منحصر، کسی کو بخش دیتا ہے وہ ہر لمحے کی آسائش، مقدر میں کسی کے گردش ایام لکھتا ہے، اور اسی پر منحصر ہے سب، فقیری دے کی سلطانی، وہی آغاز لکھتا ہے وہی انجام لکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اسی پر منحصر ہے سب، فقیری دے کی سلطانی، وہی آغاز لکھتا ہے وہی انجام لکھتا ہے۔ دوستو، یہ خمار صاحب کی سرزمین ہے، غزل کا ایک تنہا مطلب حاضر خدمت کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سمن دوبے، میں نے بہت غور سے سنا میں ایک مطلب ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ آج پھر سوچ کے رکھ دی ہے کہ اب کل ہوگی، آج پھر سوچ کے رکھ دی ہے کہ اب کل ہوگی، اور جانے کب تک تیری تصویر مکمل ہوگی۔ آج پھر سوچ کے رکھ دی ہے کہ اب کل ہوگی، کیا کہنے بھائی واصف، آج پھر سوچ کے رکھ دی ہے کہ اب کل ہوگی، جانے کب تک تیری تصویر مکمل ہوگی، جانے کب تک تیری تصویر مکمل ہوگی۔ بالکل تازہ شعر، شاید 1.5 دن پرانے ہیں یہ، میں حوصلہ کرتا ہوں پڑھنے کا اور آپ کی عدالت میں اس کو حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے حضرات۔ عرض کرتا ہوں کہ نہ آسماں نہ سمندر بدلتے رہتے ہیں، نہ آسمان نہ سمندر بدلتے رہتے ہیں، میری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ نہ آسمان نہ سمندر بدلتے رہتے ہیں، میری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں۔ میں بڑا مایوس تھا، خیر بھائی آپ چلے گئے تھے، لیکن جن کی سرپرستی میں مشاعرے میں شرکت کر رہا ہوں، جی جی جی، نہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، جگہ کسی طرح کا بیٹھے ہیں امیر، کسی طرح کا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نہ آسمان نہ سمندر بدلتے رہتے ہیں، میری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ وہی محل ہے، وہی عیش ہے، وہی دستور، وہی محل ہے، وہی عیش ہے، وہی دستور، اور وہی ہے تاج مگر سر بدلتے رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ وہی محل ہے، وہی عیش ہے، وہی محل ہے، وہی عیش ہے، وہی دستور، وہی ہے تاج مگر سر بدلتے رہتے ہیں، وہی ہے تاج مگر سر بدلتے رہتے ہیں۔ اور عرض کرتا ہوں کہ دعا، انور بھائی خاص طور پر توجہ کا طالب، عرض کرتا ہوں کہ دعا، اتاب، محبت اسی جگہ ہے مگر، بہت دعا، اتاب، محبت اسی جگہ ہے مگر، فقیر، شاہ، قلندر بدلتے رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔
محبت اسی جگہ ہے مگر فقیر شاہ قلندر بدلتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. فقیر شاہ قلندر بدلتے رہتے ہیں. اور ہمارے سانسد مہودے اور خاص طور پر اول صاحب اور ہمارے سرپرست اور آج کے مشاعرے کے صدر غیاث بھائی کی موجودگی میں شعر پڑھتا ہوں کہ وہی ہے تاج مگر سر بدلتے رہتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ سیاسی دنیا بھی شطرنج کی بساط ہے کیا؟ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. سیاسی دنیا بھی شطرنج کی بساط ہے کیا؟ یہاں کے مہرے سبھی گھر بدلتے رہتے ہیں. واہ واہ. یہاں کے مہرے سبھی گھر بدلتے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. سیاسی دنیا بھی شطرنج کی بساط ہے کیا؟ سیاسی دنیا بھی شطرنج کی بساط ہے کیا؟ سیاسی دنیا بھی شطرنج کی بساط ہے کیا؟ یہاں کے مہرے سبھی گھر بدلتے رہتے ہیں. اور وہی محل ہے، وہی عیش ہے، وہی دستور، وہی ہے تاج مگر سر بدلتے رہتے ہیں. دوستو یہ محبتوں کا دیار ہے. اور آج مشاعرے بازی بالکل نہیں. 3 شعر اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم پڑھوں گا اور آپ کی جو زحمتیں ہیں ان کو تمام کر دوں گا. عرض کرتا ہوں 3 شعر سماعت فرمائیے حضرات کہ مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا؟ کیا کہنے؟ واہ 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 واہ. کہ مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے؟ جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے؟ واہ واہ واہ. مسرتوں میں حیات اپنی گزار دینا کمال کیا ہے؟ جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے؟ اور میں اب میری زندگی کا بالکل سچا شعر ہے کہ میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. بہت اچھے بات. میں اپنی بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے حلال کیا. ارے واہ 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 واہ. میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. میں جانتا تھا کہ زندگی میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. کہ میں اپنے بچوں کی آرزوؤں کو قتل ہوتے نہ دیکھ پایا. میں جانتا تھا کہ زندگی میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. اور اس کا آخری شعر حاضر کرتا ہوں کہ میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. کہ 4 دن میں بچھڑ کے مجھ سے تمہارے چہرے کا حال کیا ہے. میری نہ مانو تو آئینہ ہی کیا غزل ہو رہی ہے بھائی واصف بھائی. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. آج آپ نے دادی نہیں دیکھی. 4 دن. میری نہ مانو تو آئینہ ہی تمہیں بتا دے گا سچ تمہارا. کہ 4 دن میں بچھڑ کے مجھ سے تمہارے چہرے کا حال کیا ہے. جو چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں انہیں بتاؤ زوال کیا ہے. دوستو مجھ سے پہلے ڈاکٹر سمن دوبے آپ سے مخاطب تھی اور میں اب ڈاکٹر سمن دوبے سے مخاطب ہو رہا ہوں. زندگی کے 57 سال پورے کر چکا ہوں. سن لیجیے. زندگی کے 57 برس پورے کر کے 58ویں سال میں داخل ہو چکا ہوں میں. لیکن قسم خدا کی اس عمر میں آنے کے بعد بھی دل یہ چاہتا ہے کہ کسی سے عشق کیا جائے. اور یہ میرا ہی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں 58 سال کی عمر میں چاہ رہا ہوں. جتنے یہاں 58 سال سے زیادہ کے ہیں سب کا دل یہی چاہتا ہے. اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، بالکل شک کی گنجائش نہیں. لیکن اس عمر میں آنے کے بعد دیکھیے یہ بات وسیم بھائی سے پوچھنے کے بعد ہی ہم لوگ مانیں گے. دیکھیے بہت اچھا. تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو کہ اس عمر میں آنے کے بعد اگر عشق کیا جائے تو اس میں صرف پاکیزگی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس پاکیزہ عشق کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے. اس طرح کی شاعری مشاعروں میں پڑھی نہیں جاتی بالکل. اس لیے میں خاص طور پر یہ نظم آپ سب حضرات کے کو بتاؤ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے حضرات. عنوان ہے اس کا مجھے اجازت دے. میں رخ آپ کی طرف رکھوں گا لیکن اس کا ایک مصرع میں کہاں پہنچا رہا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نظم کا عنوان ہے مجھے اجازت دے. عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا. مجھے اجازت دے. میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا. مجھے اجازت دے.
پڑھی ہیں میں نے تیری چشم نم کی تحریریں، تیرے خاموش لبوں سے سنی ہے تقریریں، میں چاہتا ہوں میرے پیار کی حرارت سے پگھل کے موم بنے تیرے غم کی زنجیریں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی نظر میں قید کروں تیرے حسین تبسم کی شوخ تصویریں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیرے طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ میری نظر کے بوسوں کی گواہیاں تیرے رخسار و لب سے ملنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تیری طرف دیکھوں تو تیرے دل میں شگفتہ گلاب کھلنے لگے، ہوں لاکھ ذہن کا آزاد کیا ہے میرے پاس سوائے ایک دل برباد کیا ہے میرے پاس، ہوں لاکھ ذہن کا آزاد کیا ہے میرے پاس سوائے ایک دل برباد کیا ہے میرے پاس، تجھے سنانے کو رویداد کیا ہے میرے پاس کہ تجھ سے عشق کی بنیاد کیا ہے میرے پاس، کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں، کہ میرے مصرے سنیں گے دوستو یہاں سے، کہ میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں، کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں، کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں، کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں، میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں، بہت اچھے، میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بہت کہ اچھے، میرے ساتھ کوئی ہم مزاج بھی تو نہیں، کہ دسترس میں میرا آج بھی تو نہیں، کہ میرے قبضے میں میرا سماج بھی تو نہیں، کہ میرے پاس کوئی تخت و تاج بھی تو نہیں، میں تجھ کو مانگ لوں ایسا رواج بھی تو نہیں، اور آخری مصرے کی گلہ نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے، گلہ نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے، میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے، میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پاسائی سے، گلہ نہیں ہے مقدر کی نارسائی سے، تجھے بچاؤں گا الزام بے حیائی سے، میں لڑ نہ پاؤں گا اتنی بڑی خدائی سے، میں تجھ کو چاہوں گا جذبوں کی پارسائی سے، میں اپنے ہونٹوں کی بے رنگ روشنائی سے تیرے لبوں پہ محبت کا لفظ لکھوں گا، مجھے اجازت ہے۔ میں بہت اچھے، بہت اچھے، آپ بڑی پاکیزہ، بڑی شگفتہ ایک نظم سے نوازا جناب